اصل یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی یاد دلاتی ہے، اور جس طرح انہوں نے پوری زندگی قربانیاں دیتے ہی گزاری ہے۔ قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورت تذکرہ موجود ہے کہ کس طرح اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ جا بجا جو ہے قربانی کا ذکر موجود ہے، حابیل قابیل کی قربانی کا ذکر موجود ہے، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی گائے کا قربانی کا ذکر موجود ہے، یعنی مختلف پیرائے میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز ادا کیجیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی طریقے سے جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ یعنی اللہ رب العزت کو اس قربانی کے ذریعے جو مطلوب و مقصود ہے آپ سے، وہ تقوی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، آپ کا ایمان کا جو لیول ہے وہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ایک قربانی اللہ رب العزت نے یہ مقرر کر رکھی تھی، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہے۔ تو یہ اصل میں آپ کے مال کی، جذبات کی، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا احساسات کی، یہ قربانی دینے کا ایک علامتی طور پر ایک ٹیسٹ ہے، اس کو آپ ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹیسٹ جو امت کے لیے قرار دیا گیا۔ جی۔